بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ یہ کہنے سے بہت خوشی مل رہی تھی آپ کو، اپنی بہن کو اس طرح سے ناجائز کہہ کر۔ آپ کو انہیں اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ انہیں دکھ ہوا ہوگا اس بات کا۔ جو بھی ہے وہ آپ کی بہن ہے، سگی نہ سہی سوتیلی سہی، لیکن بہن بہن ہوتی ہے، اور بھائیوں کی بات کا بہنوں کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ میرا کوئی بھائی نہیں، لیکن ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ کاش میرا کوئی بھائی ہوتا، تو یقیناً مجھے وہ سب کچھ کرنے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی جو میں آپ کے ساتھ کر چکی ہوں۔ بھائی بہنوں کا سب سے بڑا سہارا ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اس کا سہارا بنیں، لیکن بار بار اسے اس بات کا احساس دلایا کہ وہ ایسی نہیں ہے جیسا کہ وہ خود کو سوچتی ہے۔ اسے تکلیف مت پہنچائیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے جب جہانگیر صاحب دادی سے ملنے آئے تھے۔ وہ ان کے گھریلو مسائل میں پڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن دادی کو اداس دیکھ کر وہ ان سے یہ پوچھنے لگی کہ آخر وہ اپنے باپ کو نام سے کیوں بلاتا ہے۔ تب دادی نے اسے پوری بات بتا دی تھی، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ مہر جہانگیر کی جائز نہیں بلکہ ناجائز اولاد ہے۔ اسے یہ جان کر دکھ ہوا تھا، کیونکہ ناجائز ہونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ اس درد سے گزری تو نہیں تھی، لیکن اسے برا لگا تھا۔ تمہیں بیوی بنایا ہے، بیوی بن کر رہو۔ امام بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن چیزوں سے تمہارا واسطہ نہیں ہو، ان میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس لڑکی سے تمہارا جتنا بھی مطلب تھا وہ سارا نکل چکا ہے۔ اب نہ تمہیں میں اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھوں، نہ ہی اس کی تکلیف میں آنسو بہاتے ہوئے۔ وہ تمہاری باس اب نہیں ہے، تم میری ہو۔ بس میں جیسے چاہوں تمہارے ساتھ سلوک کر سکتا ہوں۔ تم پر صرف میرا حق ہے۔ میں تم سے پیار کروں، نفرت کروں، جان سے مار ڈالوں، تم میری ہو۔ میں تمہارے لبوں پر کسی اور کا نام نہ دیکھوں، بے شک وہ نام مہریش کا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی بات اس کے پلے نہیں پڑی تھی۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ کسی سے بات نہ کرے، کسی کی طرف دیکھے نہ، کیا وہ چاہتا تھا کہ وہ صرف اس تک محدود ہو جائے؟ پریا ایسا کرنے کو تیار تھی، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ بھی اس سے پیار کرے، نفرت نہیں۔ میں آپ کی ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ بھی میرے ہو جائیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں، سارے گلے شکوے بھلا کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ آپ مجھے موقع دیں آپ سے محبت کرنے کا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے آج اپنے دل کی بات کہہ گئی تھی، لیکن سامنے والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ اس کی بات پر وہ کہکا لگا اٹھا تھا۔ تمہیں موقع دے چکا ہوں، اور یہاں اپنے دل کے مقام پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، یہاں چوٹ کھائی ہے۔ اب تمہیں موقع نہیں، سزا ملے گی، اور ہر پل ملے گی۔ وہ اس کا نازک سا چہرہ اپنی ہتھیلی میں قید کرتے ہوئے اس کے منہ پر گرایا تھا۔ اسے اچانک ہی غصہ آنے لگا تھا۔ محبت کے نام پر چڑ جاتا تھا، اور پریا اس کے سامنے محبت کا نام لے کر اسے اور چڑھاتی تھی۔ جانتی نہیں تھی کہ محبت میں چوٹ کھائے ہوئے لوگ اتنی آسانی سے واپس نہیں آتے۔ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ وہ تو دوبارہ محبت کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، چلو روم میں چلتے ہیں، بہت وقت برباد کر لیا یہاں پر۔ وہ کافی کا کپ رکھتا اسے اوپر آنے کا اشارہ کرتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ پریا خاموشی سے اس کے پیچھے جاتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب جانے لگی۔ زندگی کس موڑ کی جانب جا رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کا اعتبار جیتنا آسان نہیں تھا، لیکن وہ کیا کرتی جو اس کی باتوں سے، اس کے انداز سے، اور اب اس کے نکاح میں بندھنے سے اس کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ بات لے رہا تھا۔ وہ باہر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ اس بھاری بھرکم لباس میں بہت بے چینی محسوس کر رہی تھی، لیکن ابھی تک اس نے اسے یہ لباس اتارنے کی اجازت نہیں دی تھی، اسی لیے خاموشی سے بیٹھی رہی، اس کا انتظار کرتی رہی۔ وہ ٹاول سے اپنے بال سکھاتا باہر آیا تو اسے یوں ہی بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ یہ سائڈ دراز میں تمہارے لیے گفٹ ہے، اسے نکال لو، وہ حکم دیتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً ہی سائڈ الماری سے ایک سرخ رنگ کی ڈبیا نکالی تھی، جسے کھولنے پر اسے اس کے اندر دامیش کے نام کا ایک بے حد خوبصورت نیکلس ملا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پریا کو اس نے پہلے بھی گفٹ کر رکھا تھا، جسے اس نے اب تک گلے سے نہیں اتارا تھا، لیکن یہ دوسرا تحفہ پہلے سے بھی زیادہ حسین تھا، کیونکہ اس میں صرف ڈی نہیں بلکہ اس کا پورا نام تھا۔
میری شکل دیکھنا بند کرو، اسے اتار کر اپنے گلے میں پہنو۔ یہ مہر ہے میرے نام کی تم پر کہ تم صرف اور صرف میری ہو۔ اس کا لہجہ بے حد شفاف تھا، کوئی محبت تلاش کرنے سے بھی اس کے لہجے میں نہیں مل رہی تھی، لیکن پریا نے اس کا تحفہ محبت سے ہی قبول کیا تھا، اور یہ اس نے اپنے گلے میں ڈالا ڈی نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں دانش کو سکون ملا تھا، وہ اب بھی اس کے گلے میں ہی تھا۔ دو پہننے میں کوئی برائی ہے؟ کیا وہ پہلے اس سے یہ کہنے والا تھا کہ وہ اتار کر پھینک دے، لیکن وہ نہیں کہہ پایا، اسی لیے بولا تو پریا نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ نہیں، برائی تو نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ہی اسے پہن لیتی ہوں، وہ بے حد خوشی سے بولی۔ جب وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا تب اس نے اپنے ہاتھوں سے پہنایا تھا، اور آج جب وہ اس کے تمام تر حقوق اپنے نام کر چکا تھا وہ خود کیسے پہننے دیتا؟ اسی لیے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے لے کر خود ہی اس کے گلے کا دوپٹہ اور اس پر لپیٹی ہوئی شال اتار کر بیڈ پر پھینکتا اسے پہنانے لگا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے کھڑی اس کی انگلیوں کا لمس اپنی کمر پر محسوس کر رہی تھی۔ نیکلس پہنانے کے بعد وہ اسے جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس ایک بار پھر سے اس کے دل کی جانب چاروں طرف گردش کرنے لگا تھا۔ پریا کا دل ایک بار پھر سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے وہ بیڈ پر اس کے ساتھ گرنے والے انداز پر لیٹا تھا۔ اب اس گفٹ کی قیمت بھی ادا کرو، وہ مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکتا اپنی مہر لگا چکا تھا، جبکہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی وہ بنا کسی مزاحمت کے اس کے ہونٹوں کے لمس کو اپنے لبوں پر محسوس کرتی اپنا آپ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ اس کے انداز میں شدت نہیں تھی، وہ بے حد محبت سے اسے چھو رہا تھا۔ رات والا وہ انسان جو اس کی روح گھائل کر گیا تھا ڈھونڈنے سے بھی نہ ملا تھا۔ وہ کبھی اس کے ہاتھوں کو چومتا تو کبھی اس کے ماتھے پر اپنے لبوں سے مہر لگاتا، اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا تھا۔ اس کا انداز محبت سمیٹے ہوئے تھا، وہ خود بھی اس کے لمس میں کھوتی چلی جا رہی تھی، لیکن شاید اسے یہ منظور نہ تھا کہ وہ اس کی پناہوں میں سکون حاصل کرے۔ کب اس کا انداز شدت اختیار کر گیا اسے خود بھی نہیں پتا چلا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت سخت کرتا شاید پھر سے اس سے بدلہ لینے پر اتر آیا تھا۔ وہ زخمی تھا، اس کا دل خون ہو چکا تھا، تو وہ اسے اتنی آسانی سے کیسے بخش دیتا؟ وہ تو اسے سزا دے رہا تھا، اور سزا محبت سے نہیں دی جاتی۔ اب تو صرف اسے اس پر اپنی نفرت ظاہر کرنی تھی، اور اسے بتانا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، اس سے نفرت کرتا ہے، بے شمار نفرت۔ اس کی زندگی میں اسے کوئی محبت نہیں ملے گی۔ وہ دامیشا جو اس کے لیے پاگل تھا اس نے خود اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا ہے، تو اب وہ کون سے محبت تلاش کر رہی تھی؟ اس کے حصے میں صرف نفرت تھی، وہ نفرت جو اس نے خود اس کے دل میں پیدا کی تھی۔ وہ اس لڑکی کو رعایت دینے والے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، وہ اس لڑکی کو رعایت دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، چاہتا تھا کہ وہ اس کی محبت کو نہیں بلکہ اس کی نفرت کو قبول کرے، اس بات پر یقین کرے کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اس بات پر یقین دلانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو پریا اس کے ساتھ نہیں تھی، وہ اسے تلاش کرنے بیڈ سے اٹھنے لگا تھا، جب اچانک نظر زمین کی جانب پڑی جہاں وہ جائے نماز بچھائے نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، جن میں دامیش کا جیسے قرار بھی بہہ رہا تھا۔ وہ نماز کے بعد ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کا رونا اسے بے چین کر رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے اس سے بہت بڑا کوئی گناہ ہو گیا ہو جس کا اعتراف وہ خدا کے سامنے کر رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے کسی نے مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نماز سے فارغ ہو کر اٹھی، سب سے پہلی نظر اسی کی طرف اٹھی تھی۔ اب کیا کریں گے؟ ابھی تو بہت وقت ہے، آپ سو جائیں، وہ مسکراتے ہوئے بے حد معصومیت سے بولی تھی۔ ہاں، آنکھ لگی تھی، خیر تم کیوں اس وقت نماز پڑھ رہی ہو؟ یہ کوئی نماز کا وقت تو نہیں ہے۔ وہ اس کے بات نظر انداز کرتا اسے جواب دے کر اسے پھر سے سوال کرنے لگا تھا۔ یہ واقعی نماز کا وقت تو نہیں تھا، رات کے تقریباً 3:30 بج رہے تھے، ابھی تو فجر میں بھی اچھا خاصا وقت باقی تھا۔ تہجد پڑھ رہی تھی، کہتے ہیں کہ تہجد میں مانگی دعا قبول ہو جاتی ہے، تو سوچا میں بھی کچھ مانگ لوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی۔ ایسا کیا مانگنا ہے جو رات کے اس وقت کا انتظار کر رہی تھی؟ مجھے بولو تمہیں کیا چاہیے، میں دوں گا تمہیں، سخی دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔
وہ اس اونچی ذات سے مقابلہ نہیں کر رہا تھا، لیکن اسی نے اس کی ذات اس کے ساتھ جوڑی تھی، تو وہ اس کی ضروریات کیوں نہ پوری کرتا؟ میں نے جو اس سے مانگا ہے وہ آپ نہیں دے سکتے، آپ نے دینا ہوتا تو کب کے دے چکے ہوتے، یہ تو صرف وہی دے سکتا ہے، اسی لیے آپ سو رہے ہیں اور سو جائیں آرام سے۔ اس نے مسکرا کر نفی کی۔ میرے ساتھ فضول مت بولا کرو، بولو کیا چاہیے تمہیں؟ وہ ضد پر اتر آیا تھا۔ مجھے معافی چاہیے اور آپ کی محبت، کیا دے سکتے ہیں؟ وہ اس سے نظریں ملائے بنا ہچکچائے بولی۔ وہ جو خود اسے دینے کا دعوے دار تھا جاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ جس سے مانگا ہے وہی دے گا، اگر اس نے دینا ہوا۔ اس کے جواب پر پریا کے لبوں پر نہ جانے کیسے مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ دوبارہ اسے نظر انداز کرتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسی لیے اسی سے مانگا ہے، جس نے دینا ہے وہ دلوں کو موم کر دیتا ہے، محبت جگاتا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ میں نے مانگ لیا ہے آپ کو اپنے اللہ سے، اب آپ کو میرا ہونے سے آپ خود بھی نہیں روک سکتے۔ پورے یقین سے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اسے صرف ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھ کر اور پھر سر جھٹ کر آنکھیں بند کر گیا۔ اس کی یوں فرار پر وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ وہ واپس بیڈ پر آئی تو اسے پتا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے، لیکن بنا کچھ بھی بولے خاموشی سے بیڈ پر لیٹی۔ اسے لیٹے ہوئے 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک ہی دامیش نے اس کی کمر میں اپنے ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے بے حد قریب کیا اور ساتھ ہی اس کی گردن میں اپنا منہ چھپا لیا۔ وہ بنا کچھ بھی بولے اس کی گرم سانسوں کو اپنی گردن پر محسوس کرتی رہی، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد جیسے وہ گہری نیند میں اتر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹاتے ہوئے پیچھے کرنا چاہا، جب اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ وہ نیند سے بھری آنکھوں سے اسے گھورتا اسے وارن کر رہا تھا۔ اس کے حرکت کرتے ہوئے ہاتھ اپنے آپ رک گئے تھے۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتی آنکھیں موند گئی تھی، جبکہ اس کے گرد اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ روز کی طرح وہ دامیش کے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتی تھی، جب اس نے اسے تیار ہونے کا حکم دیا۔ بنا کچھ بھی بولے تیار ہونے چلی گئی۔ دامیش کا سلیکٹ کیا ہوا ڈریس اس نے پہن رکھا تھا، جو نیلے رنگ کا تھا، لیکن کل کے ڈریس سے زیادہ بھاری تھا، لیکن وہ اعتراض نہیں کر سکی تھی، اسی لیے خاموشی سے ڈریس کو پہنے اس کے ساتھ نیچے آ گئی تھی۔ دادی باہر بیٹھی ہوئی تھی، نہ جانے کیسے آج وہ باہر نکل آئی تھی، ورنہ کل کا سارا دن وہ انتظار ہی کرتی رہی تھی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ نیچے آتے دیکھ کر دادی کے منہ سے بے ساختہ ماشاء اللہ نکلا تھا، جسے سن کر دامیش کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے ماتھے کو چومتا ان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے پریا کے لیے کرسی کھینچ چکا تھا، اور بنا کچھ بھی بولے انہیں سلام کرتی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کے سلام کا جواب دادی نے گردن ہلا کر دیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اب بھی اپنی ناراضگی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ دامیش، بہو کو کہہ دو کہ صرف کپڑے پہننے سے یہ اس گھر کی بہو نہیں لگے گی، اسے کہو کہ زیورات بھی پہنے۔ آج کچھ عورتیں آنے والی ہیں اسے دیکھنے کے لیے، میں نہیں چاہتی کہ کسی کو بات کرنے کا موقع ملے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس لڑکی کو ٹھیک سے سمجھا دو کہ ہمارے گھر کے رواج کیا ہیں۔ وہ بے حد ناراض لہجے میں اس سے کہہ رہی تھی۔ دامیش نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا تھا، جیسے کہہ رہا ہو سمجھ گئی ہے یا ابھی سمجھاؤں میں؟ اسے کہہ دو کہ ناشتے کے بعد میرے کمرے میں آئے اور ہمارے خاندانی زیورات مجھ سے لے لے۔ دادی ناشتے سے ہاتھ کھینچتی اپنی کرسی پیچھے کی جانب کرتی رضوان کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ یقیناً تمہیں دادی کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، مجھے سمجھا کر اپنا وقت برباد کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، اسی لیے جو دادی نے کہا ہے وہ کرو، ناشتہ کرو اور دادی کے کمرے میں جاؤ۔ وہ اسے حکم دیتا اپنا کوٹ اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ کر آرام سے ناشتہ کرو، کل سے کچھ نہیں کھایا تم نے، میں تمہیں بھوکا نہیں مارنا چاہتا، اگر مر گئی تو میرا بدلہ کیسے پورا ہوگا؟ وہ بے حد کم آواز میں اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے بولا، تو نہ جانے کیوں پریا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی مسکراہٹ نظر انداز کیے وہ اس کی خوشبو میں مہکتے وجود کو دیکھتا، اس کے گال پر بے خودی سے اپنے لب رکھتا، اپنی بے باک حرکت سے اسے ہر طرف دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، اور پھر وہ چلا گیا۔ اس نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ آج وہ دادی کے پاس بیٹھنا چاہتی تھی، ان سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ کتنے دن گزر چکے تھے، وہی سب کچھ چل رہا تھا، وہ بالکل خاموش تھی۔
دامیش اپنی مرضی سے کبھی لیٹ گھر آتا تو کبھی جلدی آ جاتا۔ پچھلے 15 دن سے یہی روٹین چل رہی تھی۔ دادی اس سے بات نہیں کرتی تھی، نہ ہی اسے مخاطب کرتی تھی۔ ان کی ناراضگی اپنی جگہ قائم تھی، وہ تو شاید اس سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ جبکہ دامیش اپنی مرضی چلاتا تھا، اس کا جو دل کرتا تھا وہ اس سے کرواتا تھا، اور وہ خاموشی سے اس کی ہر بات مان لیتی تھی۔ وہ اسے اس کی مرضی کا کھانا کھانے کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ وہ اسے اس کی مرضی کا کھانا کھانے کے لیے نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنی ہر پسند اس پر تھوپ رہا تھا۔ اس کے کپڑے، جوتے، یہاں تک کہ بال بھی اس کی پسند سے ہی بنتے تھے۔ پچھلے 15 دن میں جو اس نے اس کی تعریف میں لفظ بولے تھے وہ یہ تھے کہ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں اور کھلے ہوئے اور بھی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ اس کے تعریفی جملے پر وہ صرف مسکرائی تھی، لیکن اس کا اگلا جملہ یہ تھا کہ آئندہ انہیں بند مت کرنا، خاص کر میرے سامنے ہرگز نہیں۔ مجھے پسند نہیں تمہارے بندھے ہوئے بال۔ اور اس کے بعد جیسے وہ بالکل ہی انہیں بند کرنا چھوڑ چکی تھی، کبھی چہرے پر آ جاتے تو کبھی الجھ جاتے، لیکن اب وہ اس کے سامنے سب کچھ برداشت کر جاتی تھی، کیونکہ اس کا کچھ تو ایسا تھا جو اس کے شوہر کو پسند تھا۔ لیکن دامیش کی غیر موجودگی میں وہ اپنے بال بند ہی رکھتی تھی، کیونکہ اسے ایسا لگتا تھا کہ اس کی خوبصورتی پر صرف دامیش کا حق ہے۔ وہ اپنا آپ دنیا سے چھپا کر صرف اور صرف دامیش کے لیے رکھتی تھی، اور وہ کہیں نہ کہیں یہ بات جانتا تھا، لیکن وہ اس پر بالکل بھی نرمی نہیں دکھاتا تھا۔ بلکہ ان گزرے 15 دنوں میں دامیش نے ایسا کوئی حربہ نہ چھوڑا تھا جس پر اس نے اس سے اپنی نفرت نہ جتائی ہو، لیکن وہ اس کے ہر انداز کو مسکرا کر قبول کر رہی تھی، جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ دامیش کے لہجے سے اس نے ملازموں کو بالکل مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی ملازم اپنی لمٹ کراس کرتے تھے۔ اب بات الگ تھی، سب کو اپنی نوکری پیاری تھی، اور وہ کسی کے لیے بھی یہاں امتحان پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے دادی سے بات کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن دادی ہمیشہ ہی اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتی۔ رضوان زیادہ تر ان کے ساتھ رہتا تھا، اور اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ پریا ان کے آس پاس نہ جائے۔ لیکن آج دامیش نے رضوان کو اپنے آفس کسی ضروری کام کے لیے بلا لیا تھا، اور ایسے میں اسے اچھا موقع مل گیا تھا دادی سے بات کرنے کا۔ دادی کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے پر اندر سے دادی کی اجازت ملی تو وہ آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے ان کے پاس آنے لگی۔ لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور کیوں آئی ہو یہاں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں اس وقت مجھے ڈسٹربنس نہیں پسند؟ چلی جاؤ یہاں سے، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ان کے لہجے میں سختی تھی، جبکہ وہ بنا کچھ بھی بولے ان کے پاس زمین پر بیٹھی، جبکہ دادی نے چہرہ پھیر لیا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں اور میرا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں میں غلط ہوں، میں نے بہت غلط کیا، لیکن دادی میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ ان چند دنوں میں ایک چیز میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی ہوں، میں سب کی ناراضگی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آپ کی ناراضگی برداشت کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ بتائیں کہ میں کس سے بات کروں، میں کہاں جاؤں؟ آپ کے پوتے نے مجھے یہاں قید کر دیا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے میں ویسا کر رہی ہوں، لیکن اس کے انداز میں کسی طرح کی کوئی نرمی نہیں آ رہی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کون سے وقت وہ مجھے آزاد کر دیں، کب وہ مجھے چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں۔ میں نہیں جانتی کب میں ان کے لیے ایک بورنگ شے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ رہ جاؤں۔ وہ دن رات مجھ پر اپنی نفرت ظاہر کرتے ہیں۔ وہ تمہیں بے تحاشا چاہتا ہے، اگر تم سے نفرت کرتا تو تم سے کبھی شادی کر کے تمہیں اس گھر میں نہیں لاتا۔ بیوقوف لڑکی، اس کے دل میں یہ کرواہٹ تم نے بڑھی ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی پیدا کرنا بھی تمہارا فرض ہے۔ اگر وہ نفرت کا دعوے دار ہے تو تم اس کے پیچھے کی وجہ تم ہو۔ اگر تم پہلے اسے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر سکتی ہو تو اب تو وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بس تمہاری وجہ سے اس کے دل میں سختی آ گئی ہے۔ میرے سامنے ہمت ہار کر رونے سے بہتر ہے اپنے شوہر کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرو۔ تمہاری وجہ سے میرا پوتا آج اس حال میں ہے، تمہاری وجہ سے اس نے اتنا سب کچھ برداشت کیا ہے۔ اتنے سالوں میں نے کبھی اپنے پوتے کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے، لیکن وہ تمہارے لیے رویا ہے۔
میں نے ہمیشہ اسے جیتتے دیکھا ہے، لیکن تمہاری وجہ سے میرا پوتا ہارا ہے۔ تمہاری وجہ سے اسے درد ہوا ہے، تکلیف ہوئی ہے، اور تم چاہتی ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے، تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بے حد سختی سے بول رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے چہرے کے نقوش بہت ڈھیلے تھے۔ وہ شاید چاہ کر بھی اس پر غصہ ظاہر نہیں کر پا رہی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہماری ٹیم کو دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔